جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. موجودہ زمانے میں اسلام کے جن احکام کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس میں سے ایک تعدد ازدواج کا مسئلہ ہے، اور یہ ان مسائل میں سے ہے جو بالکل سر فہرست ہے. اسلام میں ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی گئی ہے. اس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں اور اس پر تنقید کرتے ہیں. لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ایک سے زائد شادی یہ در حقیقت مردوں کی عیاشی ہے، اور یہ عورتوں پر جو ہے ظلم ہے، اس کی حق تلفی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی عورت اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کا شوہر جو ہے کوئی دوسری شادی کر لے. اس سے طبعی طور پر ہر عورت کو تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے شوہر کی تقسیم ہو اور اس کے جیتے جی اس کا شوہر دوسری شادی کر لے. اب جہاں ایک سے زائد شادی شوہر کرے گا تو اس سے عورتوں کو تکلیف ہوگی. بسا اوقات بہت سارے مرد وہ ہوتے ہیں جو بیویوں کے درمیان اعتدال کیا کہتے ہیں عدل اور انصاف کا معاملہ نہیں کر پاتے ہیں. کسی ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے اور دوسرے کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں. تو ایک سے زائد شادی کے نتیجے میں یہ ایک دوسری مصیبت جو عورتوں کو اس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اس لیے خاص طور پر جب سے یہ آزادی نسواں کی تحریک چلی ہے مغرب کی طرف سے، اس وقت سے لے کے موجودہ زمانے میں اسلام کے اس حکم پر بہت ہی زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے ایک سے زائد شادی کی اجازت دے کر مردوں کو عیاشی کی اجازت دے دی ہے اور عورتوں پر ظلم و زیادتی کا دروازہ کھول دیا ہے. اسلام میں ایک سے زائد شادی کی اجازت، 4 تک شادی کی اجازت تو مردوں کو دی ہی گئی ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں تھیں وہ تقریباً 11 تھیں. ان لوگوں کو اس پر اور بھی زیادہ اشکال ہے کہ ایک تو عام مسلمانوں کو 4 شادی کی زائد دے دی، 4 شادی تک کی اجازت، اور خود جو ہے 11 شادیاں کر لیا جو راجہ مہاراجہ اور بادشاہوں کا طریقہ تھا، عیاش قسم کے لوگوں کا طریقہ تھا. اس لیے ان دونوں مسئلوں پر ان لوگوں کو سخت اعتراض ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو 4 شادی کی اجازت کیوں دی گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ حضور نے خود 11 شادیاں کیوں کی. کسی جمعہ میں ایک پہلو پر گفتگو ہو گئی تھی کہ حضور کی جو ایک سے زائد شادیاں تھیں اس کے اندر کیا حکمتیں تھیں، کیا مصلحتیں تھیں، اس پر روشنی ڈالی گئی تھی. دوسرا مسئلہ ایک رہ گیا تھا کہ ایک سے زائد شادی کی اجازت اسلام میں کیوں دی گئی مردوں کو، 4 تک کی جو اجازت ہے وہ کیوں ہے. حالانکہ اس سے عورتوں کو تکلیف پہنچتی ہے. بہت سارے مرد جو ہے دوسری بیویوں پر جو پہلی ہوتی ہے بعد میں شادی کرنے کے نتیجے میں پہلی بیویوں پر ظلم و زیادتی اور اس کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں. تو جب یہ سراسر ظلم ہے تو پھر اس کی اجازت کیوں ملی؟ اس سے دروازہ کھل جاتا ہے ظلم و زیادتی کا. اتنی بات طے ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ایک سے زائد شادی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں اس کو مستحسن اور بہتر جب سمجھا گیا ہے اور اس کو فرض اور واجب قرار دیا گیا ہے. یہ طے ہے کہ جب اس سے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور بہت سارے نادان قسم کے لوگ جو ہے عورتوں کے درمیان عدل و انصاف نہ کرنے کی وجہ سے ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہتر نہیں سمجھا گیا ہے اسلام میں بھی اس کو، یہ کوئی مستحسن چیز نہیں ہے. البتہ بربنائے ضرورت کبھی کبھی ایسی چیز کو بھی گوارا کر لیا جاتا ہے جو فی نفس ہی اچھی تو نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ سماجی یا اور کوئی ضرورت بن جاتی ہے تو ضرورت کی بنیاد پر کبھی اور تکلیف دہ چیز کو بھی گوارا کر لیا جاتا ہے. بیت الخلاء یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن انسانی ضرورت ہے تو ہر گھر کے اندر اس کی گنجائش رکھی جاتی ہے. آپریشن کرنا یا مریض کا کسی عضو کو کاٹنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تکلیف دہ چیز ہے. لیکن جب انسان کے جسم کی یہ ضرورت بن جاتی ہے
تو علاجی ضرورت کے پیش نظر آخر اس کی گنجائش رکھی جاتی ہے۔ خود یہ طلاق کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اسلام کی نگاہ میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے، اجازت دی ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ بھی ایک ضرورت بن جاتی ہے زندگی کی کہ اگر طلاق کی گنجائش نہ رکھی جائے، اس کی اجازت نہ دی جائے، تو پھر اس کے نتیجے میں اور بھی زیادہ جو ہے خطرناک اس کے انجام ہو سکتے ہیں۔ تو بربنائے ضرورت جس طرح ان تکلیف دہ چیزوں کی اور ناگوار چیزوں کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، ایک سے زائد شادی کا مسئلہ بھی قریب قریب ایسا ہی ہے کہ فی نفس ہی یہ کوئی بہتر چیز نہیں ہے، عورتوں کی تکلیف کا باعث ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ایک سماجی ضرورت بن جاتی ہے، انسان کی جنسی ضرورت بھی اور سماجی ضرورت بھی بن جاتی ہے۔ اس ضرورت کی بنیاد پر اسلام نے اس کو فرض اور واجب تو قرار نہیں دیا ہے، حتیٰ کہ مستحسن بھی نہیں سمجھا گیا ہے، البتہ گنجائش رکھی گئی ہے، اجازت دے دی گئی ہے ضرورت کی بنیاد پر، اور واقعی یہ ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف اسلام کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا کے قریب قریب جتنے بھی مہذب مذاہب ہے اور مہذب سماج ہے، ان تمام کے اندر ایک سے زائد شادیوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اسلام کے علاوہ جو بڑے مذاہب ہیں دنیا کے اندر، یہ یہودیت ہے، نصرانیت ہے، یہ ہندوؤں کا جو مذہب ہے، ان تمام کے اندر آپ دیکھیں گے تو ان کے مذہبی رہنماؤں کے ہاں ایک سے زائد شادیوں کا تصور ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کو یہود اور نصارہ دونوں کے دونوں اپنا پیشوا اور مقتدیٰ مانتے ہیں، مسلمان بھی سب مانتے ہیں، عرب کے جاہل لوگ بھی جو مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 بیویاں تھیں، حضرت سارہ، حضرت حاجرہ اور ایک تھی حضرت بتورہ۔ تو 3 بیویوں کا تصور ان کے ہاں بھی ہے، اور متفق علیہ یہ یہودیوں کے بھی پیشوا ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں اور نصارہ کے بھی ہیں۔ ایسے ہی یہ یہود اور نصارہ یہ دونوں کے دونوں انبیاء یعنی کہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ ان کے جو جد امجد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے یہاں تقریباً ان کی بھی 4 بیویاں تھیں۔ ایسے ہی انبیاء بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، ان کی بھی یہاں 2 بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، توریت کی روایت کے مطابق تو سینکڑوں سے زائد ان کے پاس بیویاں تھیں۔ اب وہ روایت صحیح ہے یا نہیں، لیکن خود انہی کی کتابوں میں ہے کہ سینکڑوں سے زائد ان کے ہاں بیویاں تھیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جس کو یہودی بھی اپنا مذہبی رہنما اور پیشوا مانتے ہیں، اور نصارہ بھی اس کو اپنا مذہبی رہنما اور پیشوا مانتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ مقدس ہستی ان کے ہاں رام جی کی سمجھی جاتی ہے، اور رام جی کے پاس تقریباً 3 والدہ تھی۔ سب آدمی کو معلوم ہے کہ ان کے جو والد تھے راجہ دشرتھ، ان کے پاس 3 بیویاں تھیں، ایک سے خود یہی رام جی تھے، دوسرے سے جو ہے لکشمن ہے، اور تیسری اور ایک بیوی ہے کئی ان کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اگر یہ انسانی ضرورت نہ ہوتی تو کم از کم تمام مذاہب کے جو یہ مقدس مذہبی رہنما ہیں، ان کے ہاں تو یہ تصور عیاش قسم کے لوگوں کے ہاں تو ملتا، لیکن یہ تو مذہبی رہنما ہیں جن کو ساری دنیا، ہر مذہب کے لوگ جو ہے اپنے اپنے مذہب کے اندر ان کو تقدس حاصل ہے اور احترام کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر ایک سے زائد شادیاں یہ عیاشی کی چیز ہوتی تو کم از کم یہ حضرات تو ایسا نہیں کرتے۔ یہ سب مذہبی رہنما ہیں اور مقدس قسم کے لوگ ہیں، جب انہوں نے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے، سماجی ضرورت ہے، اور برائے ضرورت جو ہے ان کے ہاں یہ چیزیں پائی گئی ہیں۔ تو اسلام پر صرف اعتراض کرنا کہ انہوں نے ایک سے زائد شادی کا جو ہے کی اجازت دی ہے، یہ غلط ہے۔ ہندوؤں کے بھی یہاں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی، عیسائیوں کے بھی یہاں، آج گو کہ عیسائی جو لوگ اس کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن ان کی مذہبی کتابوں کے اندر تو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہودیوں کے یہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو قریب ایک ہندو جو ہے مصنف ہے، انہوں نے تو لکھا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے اندر ایک سے زائد شادی کا تصور نہ پایا جاتا ہو۔ قریب تمام مذاہب کے اندر ایک سے زائد شادی کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو یہ اجازت صرف اسلام ہی نے نہیں دیا ہے، باقی اور لوگوں نے بھی دیا ہے۔ آخر ضرورت ہے جبھی تو سارے مذہب کے اندر اس کی اجازت ہے۔ اور اسلام نے تو اگر دیکھا جائے تو ایک سے زائد شادی کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ زائد شادیوں پر بڑی حد تک روک لگائی ہے۔ اس لیے کہ اسلام سے پہلے 4 ہی شادی نہیں بلکہ لامحدود شادیوں کا تصور پایا جاتا تھا۔ جس کے پاس جتنی وسعت ہے، جو جتنا بڑا آدمی ہے، راجہ مہاراجہ ہے، تو ان کے ہاں سینکڑوں رانیاں ہوا کرتی تھی۔ چاہے حقوق ادا کر سکے یا سب کے یہ حقوق ادا نہ کر سکے، لیکن بڑے قسم کے جو لوگ ہوتے تھے ان کے ہاں بہت ساری بیویاں ہوتی تھی۔ خود اسلام سے پہلے جو ہے بہت سارے صحابہ کرام تھے، ان کے پاس 10 بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ 4 کو منتخب کر لو، باقی کو طلاق دے دو۔ تو عربوں کے ہاں بھی کئی بیویاں تھیں۔ اسلام نے جو ہے ان زائد شادیوں پر بڑی حد تک پابندی لگائی ہے
کہ بھائی نہیں 1 2 3 زیادہ سے زیادہ 4 تک کر سکتے ہو. تو زائد شادیوں کو بڑھاوا نہیں دیا گیا ہے بلکہ اس کے اندر اعتدال پیدا کیا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ بالکلیہ ختم نہیں کیا ہے, پابندی نہیں لگائی کہ نہیں بھائی 1 سے زائد بالکل نہیں کر سکتے ہیں, 4 تک کی گنجائش رکھی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ جو پہلے ہم نے ذکر کیا کہ در حقیقت یہ چیز فی نفس ہی بہتر نہیں ہے, لیکن یہ سماجی اور انسان کی جنسی ضرورت ہے, اس لیے بالکلیہ اس کو ختم نہ کر کے اس کے اندر اعتدال پیدا کر دیا گیا ہے کہ لامحدود شادیوں کا جو سلسلہ تھا اس کو روک کر 4 شادیوں تک کی اجازت دی گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سی ضرورت ہے جس کی وجہ سے دوسرے مذہبوں کے اندر بھی 1 سے زائد شادی کا تصور پایا جاتا تھا اور خود اسی بنیاد پر جو ہے اسلام نے بھی اس کو درست قرار دیا اور جائز رکھا. وہ کیا ضرورت ہے؟ تو وہ 2 طرح کی ضرورت ہے. انسان کی ایک جنسی ضرورت بھی ہے اور سماجی ضرورت بھی ہے, کفالت بھی ہے یہ ایک طرح سے. شادی کا مقصد جو ہے ایک تو ہے انسان کی ضرورت, جنسی ضرورت. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جنسی ضرورت رکھی ہے. جس طرح کھانے پینے کی ضرورت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے, اور اس ضرورت کی تکمیل کے لیے 2 راستے ہیں, ایک غلط اور ایک صحیح. ایک تو یہ ہے کہ جائز طریقے سے آدمی حلال طریقے سے کمائے اور کھائے اور اپنی اس ضرورت کو پوری کریں, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چوری ڈکیتی بےایمانی وغیرہ کر کے جو ہے اپنی ضرورت کو پوری کریں. اسلام نے اس ضرورت کو رکھا ہے اور جائز طریقے سے اس ضرورت کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے. ویسے ہی ہر انسان مرد و عورت کے اندر جنسی ضرورت بھی ہے فطری طور پر. اس جنسی ضرورت کو پورا کرنے کی بھی 2 راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مہذب انداز سے کوئی مرد جو ہے کسی عورت سے شادی کر لے, اپنی زوجیت اپنی کفالت میں لے کر, اور پھر جو ہے اپنی جنسی ضرورت کی تکمیل کرے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زنا اور بدکاری کے ذریعے سے کریں. اسلام نے زنا اور بدکاری پر تو پابندی عائد کی, البتہ جائز طریقے سے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کو مشروع کیا. البتہ یہ جو ضرورت ہے جنسی, تو بربنائے ضرورت اس کی اجازت دی گئی ہے نکاح کی. تو یہ جنسی ضرورت ہر انسان کے اندر یکساں نہیں ہے. انسان کے اندر یہ ضرورتیں مختلف ہو سکتی ہیں, علاقے کے اعتبار سے بھی, اشخاص اور افراد کے اعتبار سے بھی. جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہے, سارے انسان کے اندر یہ ضرورت یکساں نہیں ہوتی ہے. کسی کی یہ ضرورت 2 روٹی سے پوری ہو جاتی ہے, کسی کی 3 سے پوری ہوتی ہے, کسی کی 4 سے پوری ہوتی ہے, کسی 1 سے پوری ہوتی ہے. تو جس طرح کھانے پینے کی ضرورت انسان کے اندر مختلف قسم کی ہوتی ہے اور سب کی ضرورت یکساں نہیں ہے, ایک ہی ترازو پر سب کو نہیں تولا جا سکتا ہے, اسی طرح جنسی ضرورت کا بھی مسئلہ ہے کہ سارے انسانوں کے اندر یہ جنسی ضرورت یکساں نہیں ہوتی ہے. انسان کی صحت کے اعتبار سے, اس کی طاقت کے اعتبار سے, علاقے کے اعتبار سے یہ ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں. بعض علاقے کے لوگوں کی ضرورت 1 سے پوری ہو جاتی ہے, مثلا ہندوستان یا اس جیسے جو علاقے ہیں تو اکثر لوگوں کی ضرورت 1 بیوی سے پوری ہو جاتی ہے. لیکن دنیا کے سارے علاقے ایسے نہیں, بعض علاقے گرم ہیں, وہاں کے لوگوں کی ضرورت ایک زائد ہوتی ہے. مثلا عرب کا علاقہ ہے یا اس کے آس پاس کا علاقہ ہے, وہاں کے لوگوں کی ضرورت ہندوستان کے لوگوں کی ضرورت کے مقابلے میں جو ہے کہیں زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے. تو اسلام جو ہے یہ تو پوری دنیا کے لیے ہے, سارے انسانوں کے لیے ہے. اس لیے ضابطہ جو بنے گا یا کوئی بھی قانون بنے گا تو وہ سارے انسانوں کو رکھ کر بنے گا, نہ کہ کسی ایک مخصوص علاقے کے لوگ کو رکھ کے سامنے بنے گا. تو جب انسان کی ضرورتیں مختلف ہو سکتی ہیں, خود ایک ہی ملک کے اندر رہنے والا انسان جو ہے صحت کے اعتبار سے, جسم کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے, تو اس کی ضرورتیں بھی مختلف ہوتی ہیں. اچھا, ادھر عورتوں کا مسئلہ ہے کہ عورتوں کی حالت جو ہوتی ہے وہ سال کے اندر بہت سارے ایام ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ شوہر کی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. حیض و نفاس کے ایام ہوئے یا ایسے ہی بیماری ازاری کے ایام ہوئے جس میں جو ہے مہینوں مہینہ انسان وہ اپنے شوہر کی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. اب ایسی صورت میں اگر ایک ہی قانون بنا دیا جائے کہ نہیں بھائی ایک ہی بیوی پر سب کو اکتفا کرنا ہے, خواہ کسی علاقے کا آدمی ہو, گرم علاقے کا ہو یا سرد علاقے کا ہو, طاقتور ہو یا کمزور ہو, اس کی بیوی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو, اگر سب پر ایک ہی قانون بنا دیا جائے تو یقیناً پھر یہاں پر بدکاری کا دروازہ کھل جائے گا. اس کو ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ بہت سارے مدرسوں کے اندر طلبہ کو جو کھانے ملتے ہیں اس کی تحدید ہوتی ہے کہ 2 روٹی ملے گی, 3 روٹی ملے گی یا 4 روٹی ملے گی. حالانکہ وہاں پر جو طلبہ ہوتے ہیں, مثلا دارالعلوم دیوبند میں 2 روٹی ملتی تھی ہم لوگوں کو. جتنے طلبہ ہوتے ہیں سب کی ضرورت 2 روٹی کی نہیں ہے. بہت سارے طلبہ وہ ہیں جن کی ضرورت 1 روٹی سے پوری ہو جاتی تھی, بہت سارے وہ ہیں جن کی 1.5 روٹی سے پوری ہوتی تھی. تو سب کی ضرورت ویسی نہیں, وہاں کی موٹی موٹی روٹی ہوتی ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ کوئی طالب علم کتنا کھا سکتا ہے, عام طور پر زیادہ سے زیادہ ضرورت کتنی ہو سکتی ہے, اسی کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ایک حد بندی کی جاتی ہے.
کہ مثلا 2 روٹی یہ قریب قریب اکثر طلبہ کے لیے یہ کافی ہو جائے گا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ضابطہ بنایا گیا، حالانکہ اس میں سے بڑی تعداد ان طلبہ کی ہے جن کی ضرورت فقط 1 روٹی سے پوری ہوتی ہے، کافی بڑی اور موٹی ہوتی ہے، بہت سارے وہ ہوتے ہیں جو 1.5 روٹی سے زیادہ کبھی نہیں کھاتے ہیں۔ اب اگر سب کے لیے یہی قانون بنا دیا جاتا کہ بس 1 روٹی ملے گی، تو پھر جن کی ضرورت 1 روٹی سے زائد کی ہے تو وہ دوسری روٹی کے لیے اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے کیا کرے گا؟ لامحالہ کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھائے گا، چوری کرے گا، ادھر ادھر ہیرا پھیری کرے گا۔ ویسے ہی انسان کا مسئلہ ہے کہ سب انسان کی ضرورت یکساں نہیں ہے، مختلف ہے۔ اب عام انسانوں کی جو ضرورت ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے فقط 1 بیوی کا اگر ضابطہ بنا دیا جاوے اور 1 سے زائد پر پابندی عائد کر دی جائے، تو پھر وہ لوگ جن کی ضرورتیں زائد ہیں، یا یہ کہ وہ لوگ جن کی اہلیہ جو ہے کچھ ایام کے اندر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے کیا کرے گا؟ لامحالہ کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھائے گا۔ اور یہ صرف مفروضہ نہیں ہے بلکہ واقعہ ایسا ہی ہے۔ اس وقت جس سماج کے اندر اس کو جو ہے بلند آواز سے جو اس آواز کو اٹھایا جاتا ہے کہ 1 سے زائد شادیاں یہ انسانیت پر ظلم ہے، 1 ہی بیوی رہنی چاہیے انسان کے پاس، 1 سے زائد نہیں رہنی چاہیے، اس سماج کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ وہاں بدکاری، زناکاری اور گندگی کتنی عام ہو چکی ہے۔ اور 1 بیویوں کا تصور صرف ان کے کاغذ ہی کے اندر ہے، قانونی بیویاں تو ان کے پاس فقط 1 ہوتی ہے اور غیر قانونی بیویوں کی کوئی تعداد ہی نہیں ہوتی ہے کہ کتنے عورتوں سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ جب کوئی جائز دروازہ ہوتا ہے نہیں، اس کو جب بند کیا جاتا ہے یا تنگ کیا جاتا ہے تو وہاں پر پھر ناجائز بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایسے ہی انسان کی جو جائز ضرورتیں ہوتی ہیں، اگر اس کو بالکلیہ جو ہے نظر انداز کر دیا جائے یا یہ کہ اس پر جو ہے تنگی پیدا کر دی جائے، تو پھر وہاں پر اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان کے لیے بہت سارے ناجائز دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کی سیدھی سی مثال موجودہ زمانے میں یورپ اور امریکہ کا جو سماج ہے اور معاشرہ ہے، وہاں 1 سے زائد بیوی رکھنا یہ بہت بڑا عیب اور جرم ہے۔ لیکن ان لوگوں کا حال کیا ہے کہ قانونی بیویاں تو ان کے پاس 1 ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگوں کے پاس غیر قانونی بیویوں کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی ہے۔ آفس میں کام کرنے والی جتنی یہاں ہوتی ہیں سب ان کی بیویاں ہی ہوتی ہیں۔ تو اس زائد ضرورت پر جو ہے پابندی عائد کرنے کی وجہ سے وہاں ناجائز دروازے کھل گئے اور بدکاری اور برائیاں وہاں اتنی عام ہو گئی ہوئی ہے کہ حیوان بھی شرمندہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کی حرکت کے سامنے۔ تو بہرحال یہ ایک ضرورت ہے، اور اس ضرورت کی بنیاد پر سب انسان کی ضرورت یکساں نہیں ہوتی ہے، مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے اسلام نے یہ اجازت دے دی ہے۔ بہتر تو اس کو نہیں قرار دیا گیا، لیکن اجازت دی ہے کہ اگر کوئی مرد ایسا ہے یا کسی علاقے کے لوگ ایسے ہیں جن کی ضرورت 1 سے پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ 2 کر سکتے ہیں، 3 کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ان کے علم میں ہے کہ کوئی بندہ چاہے جتنا بھی ضرورت ہو اس کے پاس ہو، 4 سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کی اجازت دی کہ اس سے قریب ضرورت پوری ہو جائے گی کسی کی بھی ہوگی تو یہ تو ایک سماجی ضرورت، کیا کہتے ہیں، انسان کی جنسی ضرورت کی بات ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک سماجی ضرورت بھی ہے، اور عورتوں پر یہ ظلم نہیں بلکہ بہت پہلو سے اگر دیکھا جائے، بہت سارے پہلو سے، تو یہ عورتوں کے اوپر رحم ہے۔ مثال کے طور پر بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں جو کافی طویل عرصے سے بیمار چل رہی ہے اور ان کی بیماری دائمی ہے، اب وہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کے یہاں جو ہے اس مخصوص مقام پر گوشت ابھر آتا ہے، اب پوری زندگی اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی شوہرتوں کی ضرورت پوری کر سکے۔ ایسے بھی اس کے علاوہ اور کوئی بھی مرض ہو سکتا ہے جو دائمی ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کی ضرورت پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ 2 ہی راستہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ شوہر کے پاس ضرورت ہے اور جس سے اس نے شادی کیا ہے اس کے اندر جو ہے ضرورت پورا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے بیماری وغیرہ کی وجہ سے، تو ایک تو شکل یہ ہے کہ اس کو طلاق دے کے ہٹائے آدمی اور دوسری شادی کر کے لائے، کہے کہ انسان کی ضرورت تو رکے گی نہیں بھائی، ضرورت پوری کرے گا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ نہیں بھائی اس کو بھی رہنے دیا جائے زوجیت کے اندر، اس کی بھی شوہر اپنا کفالت کرے، اس کی بھی ذمہ داری اٹھائے، البتہ اپنے ضرورت کی تکمیل کے لیے دوسری بیوی کر لے۔ طے ہے کہ پہلے کے مقابلے میں یہی طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر 1 سے زائد شادیوں کی اجازت نہیں ملے گی تو پھر ایسے موقع پر کیا کرے گا شوہر کہ اس کی ضرورت تو رکنے والی ہے نہیں اور بیوی کے اندر وہ صلاحیت ہے نہیں، تو لا محالہ یا تو اس بیوی کو طلاق دے گا، یا کسی سماج کے اندر اگر طلاق دینا منع ہے تو پھر اس بیوی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی غیر انسانی قدم اٹھا سکتا ہے، زہر کھلا دے گا، آگ لگا دے گا اور کہے گا کہ خودکشی کر لیے، کوئی بھی کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی صرف مفروضہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ ان سماج کے اندر جہاں پر 1 سے زائد بیویوں کو رکھنا یہ بھی جرم اور بیویوں کو طلاق دینا یہ بھی جرم، ایسی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے
کہ اب شوہر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہ تو اس کو طلاق دے سکتا ہے اور نہ اس سے ضرورت پوری ہوتی ہے، تو اب اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی غیر انسانی حرکت کرتا ہے اور پھر اپنا بہانہ بنا دیتا ہے کہ بیماری میں مر گئی یا آگ لگا کے مر گئی، فلاں کر گئی، اس طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ تو ایک سے زائد بھی یقیناً یہ قانون بہتر ہے کہ نہیں بھائی اس کو اللہ علیہ رہنے دیا جائے اور شوہر وہاں پر اپنی ضرورت کے لیے دوسری جو ہے شادی کر لیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ عورتوں پر رحم ہی ہوا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر وہ دوسری شکل جو ہوتی کہ عورت کو طلاق دے دیا جاتا، اس کو ہٹا دیا جاتا بیماری کی وجہ سے، یا پھر اور کوئی دوسرا قدم اٹھایا جاتا، یقیناً یہ دوسری شادی کرنے سے جتنی تکلیف ہوگی اس سے کہیں زیادہ وہ صورتیں جو ہے تکلیف دہ۔ اس کے اندر بھی تکلیف ہے لیکن اس کے مقابلے میں کم ہے۔ احون البنیتین کو اختیار کیا جاتا ہے، اگر اس کی اجازت نہ رکھی جائے تو اس کے مقابلے میں جو دوسری شکلیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ایسے ہی اولاد کی خواہش یہ ہر انسان کی فطری ضرورت اور فطری خواہش ہے۔ انسان کی نسل چلے اور اس کے پاس اولاد آوے، یہ انسان کی جو ہے فطری خواہش ہے۔ جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہاں کہاں بوانے پھرتے ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس، اس مزار پر، اور یہاں اور وہاں، کہاں کہاں۔ تو یہ بھی ایک طبعی خواہش ہے اور فطری خواہش ہے۔ بہت ساری عورتیں وہ ہوتی ہیں جس کے اندر ماں بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ جسمانی صحت اور تندرستی کے باوجود بہت ساری، جس طرح بہت سارے مرد ہیں جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح بہت ساری عورتیں وہ ہوتی ہیں جس کے اندر ماں بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک مرد نے ایک عورت سے شادی کیا، ایسی عورت سے جس کے اندر ماں بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اور اس کو ضرورت ہے اولاد کی، بڑی جائیداد ہے، اس کا کوئی وارث ہونا چاہیے، نہ بھی جائیداد ہو تو ایسے بھی اولاد کا ہونا یہ انسان کی خواہش ہے، طبعی خواہش ہے۔ اب یہاں پر دو ہی شکل ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس عورت کے اندر صلاحیت نہیں ماں بننے کی تو اس کو سائڈ کیا جائے طلاق دے کے اور وہاں پر دوسری شادی کر کے جو ہے کر لے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ نہیں بھائی اس کو بھی اپنی زوجیت میں رکھو، اس کی بھی کفالت کی جائے اور اولاد ہی کی حصول کے لیے دوسری شادی اگر کرنا ہے تو دوسری شادی کر لی جائے۔ یقیناً اس میں عورتوں کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر یہ اجازت نہ ہو تو اس کے مقابلے میں جو دوسری شکل ہے یعنی طلاق کی یا کہ اس کے چھٹکارا حاصل کرنے کی اور جو دوسری شکلیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک سے زائد شادی کا جو تصور ہے، یہ اجازت ہے، یہ عورتوں پر ظلم نہیں بلکہ سراسر رحم ہے۔ اسی کی بنیاد پر بیماری ہونے کے باوجود، ماں بننے کی صلاحیت نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے شوہر کی زوجیت میں باقی رہ جاتی ہیں۔ اگر ایسی اجازت نہ ہو تو پھر ان لوگوں کا شوہر کی زوجیت میں رہنا یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ شادی جو ہے یہ صرف ایک جنسی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ ایک طرح کی کفالت بھی ہے۔ ایک مرد اگر کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اپنی جنسی ضرورت پوری کرے گا، بلکہ شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی اپنی کفالت میں لے لیتا ہے اور اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے کی تمام ضروریات کا وہ کفیل بن جاتا ہے اور ذمہ دار بن جاتا ہے۔ عورت صنف ناجک، اپنی ضرورت پورا کرنے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، کھانے کمانے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو مردوں کو اس کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے کہ جو مرد شادی کرے گا وہ اس کی تمام تر ذمہ داری کو اٹھائے۔ تو یہ ایک طرح سے کفالت بھی ہے۔ اس پہلو سے اگر دیکھیں تو بھی ایک سے زائد شادی کا تصور جو ہے یہ عورتوں کے لیے یہ بہت بڑا جو ہے یعنی ظلم نہیں بلکہ سراسر رحم ہے، اور یہ ایک سماجی ضرورت ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر یوں تو مرد اور عورت دونوں کی پیدائش قریب قریب یکساں ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ تفاوت نہیں ہوتا ہے۔ بعض ملکوں میں اگر لڑکوں کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے تو پھر دوسرے بعض ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں لڑکیوں کی شرح پیدائش زیادہ ہوتی ہے۔ مجموعی اعتبار سے اگر پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو قریب قریب عورت اور مرد کی شرح پیدائش یکساں ہے، بہت معمولی تفاوت ہے یا نہ کے برابر تفاوت ہے۔ تو پیدائش کے اعتبار سے تو بہت زیادہ تفاوت نہیں ہے، لیکن شرح اموات کے اندر جو ہے بڑا فرق ہے اور تفاوت ہے۔ مرنے کی تعداد جو ہوتی ہے وہ مردوں کی زیادہ ہوتی ہے عورتوں کے مقابلے میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ طبعی اور فطری جو موت ہوتی ہے وہ تو قریب قریب دونوں کی یکساں ہوتی ہے، لیکن جو حادثاتی موت ہوتی ہے، جنگوں کے اندر جو موت ہوتی ہے، اس میں زیادہ تر مرنے والے مرد ہی ہوتے ہیں۔ عام طور پر فوج جو ہے وہ مرد ہی بنتا ہے، ہر زمانے میں جنگوں کا سلسلہ رہا ہے شروع سے لے کے آج تک، اور اس کے اندر جتنے جنگ کے اندر مرنے والے ہوتے ہیں وہ قریب قریب مرد ہی ہوتے ہیں، بہت کم عورتیں ہوتی ہیں۔ اور ان جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد کوئی کم نہیں ہوتی ہے بلکہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم جو ہوئی تھی 1914 سے لے کے 1918 تک، اس میں 80 لاکھ فوجی مرے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب مرد ہی تھے۔ 80 لاکھ فوج مرنے کا مطلب یہ ہے کہ 80 لاکھ عورتیں وہ ہوئیں جن کا اب کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ظاہر ہے اب تنگی آئے گی۔ دوسری جنگ عظیم جو ہوئی تھی تو اس کے اندر 6.5 کروڑ کے آدمی جو ہے
یا تو مر گئے تھے یا پھر معذور ہو گئے تھے جنگوں کے اندر۔ اس میں غالب تعداد جو تھی، کچھ عورتیں بھی تھیں، شہری بھی اس کے اندر نقصان میں عزت میں آئے تھے، لیکن زیادہ تر تعداد جو تھی وہ مردوں ہی کی تھی۔ اس طرح کی دنیا میں جنگیں آئے دن چلتی ہی رہتی ہیں ہمیشہ۔ اب ان جنگوں میں مرنے والوں کے جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے مرد ہی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ٹریفک کے حادثات وغیرہ جو ہوتے ہیں تو چونکہ عام طور پر عورتیں جو ہوتی ہیں وہ گھروں کے اندر ہوتی ہے، باہر نکلنے والے مرد ہوتے ہیں، اس لیے ٹریفک حادثات کے شکار زیادہ تر مرد ہی ہوتے ہیں۔ آئے دن خبر میں پڑھیں گے کہ فلاں جگہ بس پلٹ گئی، اگر اس کے اندر 2 عورتیں مری ہے تو مرد جو ہے وہاں پر 10 ہوں گے۔ ٹرین پلٹ گئی ہے، اس کے اندر اگر 100 عورتیں ملیں گی آپ کو تو مردوں کی تعداد وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ہوگی۔ تو ٹریفک حادثات کے اندر بھی مرنے والے زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ مرد ہی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی تیسرے جرائم کی وجہ سے جن کو سزائے موت دی جاتی ہے اس کے اندر بھی زیادہ تعداد مردوں ہی کی ہوتی ہے۔ قتل کے جرم میں یا کسی جرم میں پھانسی چڑھنے جتنے جو لوگوں کو پھانسی دیا جاتا ہے، آج تک کتنے لوگوں کو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ عورتوں کو پھانسی دیا گیا ہے؟ زیادہ تر مردوں ہی کو پھانسی دیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورتیں ہمت کی کمزور ہے، اس لیے جرائم کا صدور ان سے کم ہوتا ہے، مردوں سے جرائم کا صدور زیادہ ہوتا ہے، چوری ڈکیتی بےایمانی قتل وغیرہ اس طرح کے واقعات۔ اس لیے پھانسی ہے یا قتل کی اور بھی کچھ مختلف سزائیں ہوتی ہے یا عمر قید کی سزائیں ہوتی ہے، پوری عمر کے لیے جیلوں کے اندر پھنسنے والے وہ عورتیں نہیں، زیادہ تر مرد ہی ہوتے ہیں۔ تو جنگوں میں مرنا یا ٹریفک حادثات کے اندر مرنا یا جرائم کی وجہ سے جو ہے عمر قید کی سزا جھیلنے والے یا قتل کیے جانے والے یہ سب مرد ہی ہوتے ہیں، اس لیے شرح اموات میں مرد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب فرض کر لیجئے کہ ایک مثال کے طور پر 1 کروڑ مرد بھی پیدا ہوئے دنیا کے اندر اور 1 کروڑ عورتیں بھی پیدا ہوئی، لیکن جب مرنے کی باری آئی تو عورتیں اس کے اندر 20 لاکھ مری، لیکن مرد جو ہے طبعی طور پر 20 لاکھ مرے اور اس دوسرے واسطے سے جو ہے مزید 20 لاکھ مر گئے۔ تو اب مرنے والے جو مرد ہوئے وہ 40 لاکھ ہوئے اور عورتیں جو ہوئی وہ فقط 20 لاکھ ہوئی۔ تو اب وہاں پر کیا وصول رہے گا؟ مردوں کی تعداد دنیا کے اندر ہوگی وہ 60 لاکھ ہوگی اور عورتوں کی تعداد جو ہوگی وہ 80 لاکھ۔ اب اگر ایک مرد پر ایک ہی عورت کا وصول جاری کیا جائے تو اس 60 لاکھ عورتوں کا کفیل تو یہ 60 لاکھ مرد ہو جائے گا، لیکن باقی جو وہ 20 لاکھ عورتیں ہیں تو پھر وہ اپنی جنسی ضرورت یا خوراکی ضرورت کو کہاں سے پوری کرے گی؟ اس کا کفیل اور ذمہ دار کون بنے گا؟ اب اس کے لیے 2 ہی شکل ہے کہ یا تو وہ در در کی ٹھوکریں کھائے وہ عورتیں، بھیک مانگے، یا اپنی جنسی ضرورتوں کے لیے جو ہے طوائف بن جائے، بدکاری کریں، اس طرح کوئی غلط قدم اٹھائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ یہ 60 لاکھ مرد جہاں انہوں نے 60 لاکھ عورتوں کو اپنی زوجیت اور کفالت میں لیا ہے، مزید جو وہ 20 لاکھ عورتیں ہیں اس کو بھی اپنی زوجیت اور کفالت میں لے لے جن کے پاس اتنی وسعت ہے مالی اعتبار سے اور جنسی اعتبار سے، تاکہ وہ عورتیں بے سہارا نہ ہو، ان کا بھی کوئی نہ کوئی سہارا بن جاوے۔ اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو 1 سے زائد شادی یہ عورتوں پر جو ہے ایک طرح سے رحم بھی ہوا اس پہلو سے، اور یہ ایک سماجی ضرورت بھی ہوئی۔ اگر ایسی اجازت نہ ہو تو پھر بیواؤں کی تعداد اور ایسی عورتوں کی تعداد جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے دنیا کے اندر بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اسلام میں ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اس لیے 1 سے زائد شادیوں کی اجازت دی گئی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں تھیں 1 سے زائد، اور صحابہ کرام کے اندر جو ہے شادیوں کا جو ہے 1 سے زائد شادیوں کا تصور قریب قریب پایا جاتا تھا، اور حضور نے کروائے ایک دوسرے کی شادیاں۔ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں تھیں، اس میں سے ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی تھی کہ جنگوں کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہو جاتے تھے اور ان کی جو بیوائیں ہوتی تھی تو حضور یا تو اس کو خود اپنے نکاح کے اندر لے لیتے تھے یا پھر کوئی صحابی جو ہے اس کو نکاح کر کے اور اپنی زوجیت میں لے کر اس کا کفیل اور ذمہ دار بن جاتا تھا۔ تو یہ اس کا انسانی پہلو ہے۔ صرف ایک پہلو پر نظر رکھنا کہ 1 سے زائد شادیوں کی وجہ سے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور مردوں کی عیاشی ہوتی ہے، اور باقی یہ جو تمام پہلو ہیں اور یہ جو انسان کی ضرورتیں ہیں، جنسی ضرورت ہو یا خوراکی ضرورت ہو، سماجی ضرورت ہو، ان سب کو نظر انداز کر کے اور صرف ایک قانون بنا دیا جائے کہ نہیں بھائی یہ عیاشی ہے، عورتوں پر جو ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے، ایک ہی اس کی اجازت ملنی چاہیے، یقیناً یہ عورتوں کے حق میں بہتر نہیں ہوگا بلکہ یہ عورتوں پر ظلم ہوگا، انسانیت پر بھی ظلم ہوگا اور عورتوں پر بھی ظلم ہوگا۔ چنانچہ جن سماج کے لوگوں نے اس طرح کی آواز اٹھائی ہے وہاں دیکھ لیجئے کہ اس سماج کے اندر عورتوں کی حیثیت کیا رہ گئی ہے، کہ آج ان کے ہاں عزت و آبرو کوئی معنی ہی نہیں رہ گیا ہے۔ عورتوں کی عزت کتنی بچی ہوئی ہے، کتنی محفوظ ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جائز اور مہذب طریقے سے جب شادی کی اجازت نہیں دی گئی تو پھر ناجائز طریقے اور ناجائز دروازے ان کے ہاں کھل گئے،
اور پھر ان لوگوں نے ایسی غیر انسانی حرکتیں کی جس سے جو ہے حیوان بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کے سامنے جو ہے مت مارا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کا یہ قانون سماجی اعتبار سے بھی، عفت و عصمت کے اعتبار سے بھی، جنسی ضرورت کے اعتبار سے بھی اور مختلف پہلوؤں سے یہ انسان کے لیے سراسر رحم ہے اور بہرحال مفید ہی ہے۔ عورتوں کے لیے جو ہے رحم ہے، ظلم نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس سلسلے میں ایک سے زائد شادی کے نتیجے میں جو غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جو بلا ضرورت شادی کر لیتے ہیں، اور بہت سارے مرد وہ ہوتے ہیں جو شادی کرنے کے بعد عورتوں کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کر پاتے ہیں، کسی ایک طرف جھک جاتے ہیں۔ تو پھر ان جو ایک سے زائد شادیوں کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہے، تو یہ اسلام کے قانون کا حسن ہے کہ جہاں پر انسانی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سے زائد شادی کی اجازت دی، وہیں ان خرابیوں کا سد باب بھی کیا ہے۔ چنانچہ اس میں حدیث میں سخت وعید آئی ہے، جو لوگ اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتے ہیں تو اس سلسلے میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ لوگ ایسے حاضر ہوں گے کہ ان کے ایک پہلو جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک سے زائد شادی کی اجازت بھی اسلام نے انہی لوگوں کو دیا ہے جو بیویوں کے درمیان عدل کر پائیں، انصاف کر پائیں۔ اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر پائے گا تو یہ اجازت اس کے لیے ہے بھی نہیں۔ وہاں پر تو کہا گیا ہے فواحدہ، بس ایک پر اکتفا کرو، ایک سے زائد شادی مت کرو۔ تو یہ اسلام کے قانون کا یہ حسن ہے کہ مردوں کی ضرورتوں کو یا انسانی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سے زائد شادی کی گنجائش بھی رکھی گئی، البتہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خرابیوں کا بھی سد باب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔